أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوزخ میں لے جانے والے اعمال. سابقہ کلاسوں میں، سابقہ دروس میں ایسے بہت سارے گناہ بیان کیے گئے، ایسے بہت سارے اعمال بیان کیے گئے جو آدمی کو جہنم کا حقدار بنا دیتے ہیں. آج کی کلاس میں مزید کچھ ایسے اعمال کے بارے میں جانیں گے جس کی وجہ سے آدمی جہنم کا حقدار بنتا ہے. دوزخ میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے چغل خوری کرنا. چغل خوری کرنا. چغل خور وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے. چغل خوری بغض، اناد، دشمنی کی آگ بھڑکانے کا باعث بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا يدخل الجنت قتات. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ مشہور و معروف روایت آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا. فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ عذاب کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے. پھر فرمایا بلا، کیوں نہیں وہ بڑی بات ہے. پہلے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں وہ بڑی بات ہے. لوگوں کی نظر میں بڑی نہیں ہے وہ، جنہیں لوگ بڑا نہیں مانتے ہیں، جنہیں لوگ بڑا تصور نہیں کرتے ہیں، حقیقت میں وہ دو گنا بڑے ہیں. فرمایا اما احدهما فكان يسعى بالنميمه. ان میں سے پہلے کو جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی وجہ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ. دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیشاب کے چھینٹے ہیں نا ان سے بچا کرو، خبر میں زیادہ عذاب اسی وجہ سے ہوگا. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانا. اس لیے کہ صلاۃ کی شرائط میں سے، نماز کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ہے، اور پھر اسی طرح سے جگہ کا پاک ہونا ہے. اگر بدن پر گندگی ہو، کپڑوں پر گندگی ہو، آدمی صلاۃ ادا کرے تو اس کی صلاۃ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. وہ اعمال جو آدمی کو دوزخ کا حقدار بنانے والے ہیں ان میں سے ایک غیبت بھی ہے. لوگوں کے وہ عیوب جو جسم سے متعلق ہیں یا دین اور دنیا سے متعلق ہیں یا اخلاق سے متعلق ہیں، لوگوں کے سامنے اس کی غیر موجودگی میں اس کے پیٹھ پیچھے ان کا تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. بلکہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کرتے ہوئے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے ساتھیوں جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟
صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول اگر میرے بھائی میں وہ عیب پایا جاتا ہو جو میں کہہ رہا ہوں اس سے متعلق، پیٹھ پیچھے میں نے اس کی جو برائی بیان کی ہے وہ برائی نہ ہو، واقعتاً وہ عیب اس میں پایا جاتا ہو، تب بھی کیا یہ غیبت شمار ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ بات موجود ہو تو پھر غیبت ہے، اگر وہ بات وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو پھر وہ تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کو ایک بھیانک صورت سے تشبیہ دے کر کے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کا کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو غیبت کرنے کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے غیبت کرنے کو مردار بھائی کے یا مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ کیا ہے کمپیریزن، کیا ہے ان دونوں میں، کیوں تشبیہ دی گئی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ اپنے بھائی کی جو ہے عزت سے کھیل رہا ہے اس کے غیب میں۔ اگر کوئی آدمی مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو مردہ بھائی گوشت کھانے سے روک سکتا ہے کیا؟ ہٹا سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح چونکہ برائی پیٹھ پیچھے بیان کی جا رہی ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح مردہ شخص کا گوشت کھایا جائے تو وہ اپنا گوشت کھانے سے ہٹا نہیں سکتا ہے، اسی طرح عدم موجودگی میں اگر کسی کی برائی کی جائے تو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف غیبت کرنا ہی حرام نہیں ہے، اس سے سننا بھی حرام ہے۔ گویا دونوں مردہ بھائی کے گوشت سے لذت حاصل کر رہے ہیں، دونوں مردہ بھائی کے گوشت سے لذت حاصل کر رہے ہیں، غیبت کرنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اگر آدمی کے سامنے غیبت بیان کی جا رہی ہو کسی کی، اگر وہ خاموش رہ کر کے تائید نہ کرے یا خاموش رہ کر کے اگر وہ تائید کرتا ہے تبھی سامنے والے کو جرأت ہوتی ہے غیبت کرنے کی۔ اگر وہ شروع میں ہی روک دے تو سامنے والا جرأت کرے گا؟ غیبت کیوں کرتا ہے آدمی؟ سننے والے ہیں، تائید کرنے والے ہیں، آپ خاموش رہ کر کے تائید کر رہے ہیں۔ جب آپ خاموش رہ کر کے تائید کریں گے تو سامنے والے کو شہ ملے گی، وہ غیبت کرے گا وہ۔ تو اسی بنا پر صرف غیبت کرنا ہی جرم نہیں ہے، بلکہ غیبت سننا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، یہ بھی جرم برابر کا شریک ہے۔ بلکہ شریعت کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جا رہی ہو تو ہم دفاع کریں، اس کی عزت اور آبرو کا دفاع کریں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی، فرمایا من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ اگر کسی کے سامنے کسی کی غیبت بیان کی جا رہی ہو، اگر اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ یہ مسلمان کی عزت اور آبرو کے دفاع کرنے کا یہ عظیم فائدہ ہے۔
اگر آپ نے کسی کی غیبت بیان کر دی، علم نہیں تھا آپ کو، کیا کریں گے آپ اس صورت میں؟ غیبت کا کفارہ کیا کرنا ہوگا؟ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کو آپ کی غیبت کا علم نہیں ہے، جس کی آپ نے غیبت بیان کی ہے اس کو آپ کی غیبت کا علم نہیں ہے. اب جا کر کے آپ اس سے معافی مانگے تو پھر ایک بڑے فتنہ اور فساد کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے حق میں استغفار کریں. جس کی آپ نے غیبت بیان کی ہے اس کے حق میں استغفار کریں. ہاں، اگر سامنے والے کو آپ کی غیبت کا علم ہو گیا ہو تب آپ مل کر کے اس سے معافی طلب کر لیں. اگر علم نہیں ہے تو بلا وجہ جا کر کے تکلف کر کے مزید فساد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس صورت میں اس کے حق میں استغفار کر دیں. اپنے لیے بھی استغفار کریں اور اپنے بھائی کے حق میں بھی کیا کریں؟ استغفار کریں. گویا استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ اللہ سے اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا سوال کر رہے ہیں، اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں. گویا بخشش کا تحفہ آپ اس کو دے رہے ہیں. پہلے آپ نے گناہ دے یعنی اس کی اپنی نیکیاں اسے دے کر کے گناہ آپ نے لے لیا تھا، تو اس کے حق میں کیا کر دیں؟ استغفار کر دیں. خیر چلیں آگے بڑھیں. دوزخ میں لے جانے والے اعمال میں سے گناہوں میں سے ایک گناہ لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانا ہے یا جاسوسی کرنا ہے. آدمی جاسوسی کیوں کرتا ہے؟ جاسوسی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اسے اپنے بھائی کی کسی کمزوری کا علم ہو جائے اور لوگوں میں اسے بیان کر کے اسے ذلیل کرے. اسی لیے تو آدمی جاسوسی کرتا ہے، تاکہ بھائی کی کسی کمزوری کا علم ہو جائے اور لوگوں میں اس کے اس عیب کا چرچا کر کے اسے ذلیل اور رسوا کرے. یہ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے خلاف ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ جھوٹ ہوتی ہے عموماً، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. پھر فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، نہ ٹوہ لگاؤ نہ جاسوسی کرو. تو جاسوسی کرنے سے، اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ، اے وہ جماعت جو زبان سے ایمان لائی ہے، ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے. فرمایا لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیوب کا پیچھا نہ کرو، نہ غیبت کرو نہ مسلمانوں کے عیوب کے ٹوہ میں لگو. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا. وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کے عیوبوں کا اللہ تعالیٰ پیچھا کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. دوزخ میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ ناپ تول صحیح نہیں کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے کن کے حق میں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں.
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مدینے کے لوگوں نے اپنا جو ناپ تول کا جو انداز تھا اسے صحیح کر لیا، کیونکہ ویل، ہلاکت، اللہ کی رحمت سے دوری، خرابی، جہنم کی وعید۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ مشہور معروف روایت آپ جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 گناہ ایسے ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر اللہ کی پناہ، تب تو تمہاری ہلاکت یقینی ہے۔ میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم ان 5 گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 گناہوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان 5 گناہوں کے نتیجے میں جو عذابات آتے ہیں ان کا بھی آپ نے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا پہلا گناہ اور اس کی سزا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، اگر کسی معاشرے میں بے حیائی، فحاشی عام ہو جائے، کسی معاشرے میں بے حیائی ظاہر ہو جائے، حتی یعلنوا بہا، اور وہ بھی کھلم کھلا لوگ بے حیائی کریں، کھلم کھلا فحاشی کریں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب کیا آئے گا؟ الا فشا فیہم الطاعون، پلک کی وبا پھیل جائے گی، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایسی بیماریوں کا وہ معاشرہ شکار ہو جاتا ہے اسلاف نے ان بیماریوں کے بارے میں نہ سنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ موذی امراض میں، لا علاج امراض میں ایسے معاشرے کے افراد کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو پہلا گناہ اور اس کی سزا، پہلا گناہ کیا تھا؟ اگر کسی معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، کھلم کھلا لوگ بے حیائی کرنے لگیں گے، تو پلک کی بیماریاں اور دیگر موذی بیماریاں معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی، اور بیماریاں بھی ایسی کہ گزرے ہوئے لوگوں نے ان کے نام تک نہ سنے ہوں گے۔ دوسرا گناہ اور اس کی سزا، فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو عذاب کیا ہوگا؟ اس حدیث میں 3 عذابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے کتنے عذابات؟ 3 عذاب۔ پہلا عذاب فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، پہلا عذاب قحط سالی کا، پہلا عذاب کیا ہے؟ قحط سالی کا۔ دوسرا عذاب وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ، روزگار کی تنگی، کیا ہے؟ روزگار کی تنگی، ڈگریاں ہوں گی لیکن جاب نہیں ہوگا، جب لوگ ڈنڈی ماریں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، لوگوں سے اپنا حق تو وصول کریں گے لیکن اپنا حق نہیں دیں گے۔ ناپ تول میں کمی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے بلکہ حق تلفی بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے مادی طور پر ناپ تول میں کمی کرنا، اور ایک ہوتا ہے معنوی طور پر حق نہ دینا۔ جب حق لینے کی بات آئے تو زبردستی اپنا حق لینا، دینے کی بات آئے تو حق نہ دینا۔ شوہر بیوی سے اپنا حق مانگے، شوہر بیوی سے حق مانگے، لیکن جب حق دینے کی بات آئے تو شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے۔ بیوی بھی شوہر سے حق تو مانگے لیکن حق دینے کی بات آئے تو شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم دوسروں سے حق کا مطالبہ کرنے سے بڑھ کر کے اپنا حق ادا کریں۔ ہمارے معاشرے کا عالمیہ کیا ہے؟ ہم
دوسروں کے حق تو ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسروں سے اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ بچے ان کے حقوق ادا کریں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا ہے، اپنے لیے الگ معیار اور دوسروں کے لیے الگ معیار۔ تو فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو کتنے عذابات آئیں گے؟ 3، ایک قحط سالی کا، دوسرا روزگار کی کمی، اور تیسرا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، حکمرانوں کا ظلم، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا۔ آج ہم پر ظالم حکمران مسلط ہیں کہ نہیں ہیں؟ تھوڑا اپنا معاملات کا جائزہ لیں، کہیں ہم لوگوں کے حق ہڑپ تو نہیں کر رہے ہیں؟ صرف حق لینا جانتے ہیں، حق دینا ہم لوگ نہیں جانتے۔ تیسرا گناہ اس کی سزا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آسمان سے بارش روک لے گا۔ مالوں کی زکوٰۃ روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا۔ لیکن پھر بھی آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا البہائم لم یمطر، زمین میں چونکہ چوپائے بھی رہتے ہیں، اللہ کی بے زبان مخلوق بھی رہتی ہے، اللہ پھر بھی بارش بھیج دیتا ہے۔ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے تو اللہ بارش ہی نہ برساتا۔ ہے نا؟ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرتا بھی ہے تو ٹھیک ٹھاک ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی مسلم معاشرے میں بہت زیادہ غفلت دیکھی جا رہی ہے۔ یا کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اجتماعی زکوٰۃ کا جو نظم ہے اس کا بھی بہت بڑا فقدان ہے۔ اسی بنا پر زکوٰۃ کے جو فوائد کتاب اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ہیں، وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اجتماعی زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسی سے معاشرے میں موجودہ غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ چوتھا گناہ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑیں گے، اللہ کے عہد کو توڑیں گے اور رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے۔ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عہد؟ لا الہ الا اللہ جب ہم نے اس کلمے کا اقرار کیا تو گویا ہم نے عہد کیا، کس بات کا؟ شرک نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت اس کی بندگی کریں گے۔ جب محمد رسول اللہ کا ہم نے اقرار کیا تو گویا ہم نے عہد لیا کہ ہم ہر معاملے میں نبی کی اطاعت کریں گے، تصدیق کریں گے، آپ نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے، اللہ کی عبادت آپ کے طریقے کے مطابق کریں گے۔ یہ عہد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ صرف کلمہ نہیں ہے، ایک پرومس ہے۔ اسی کلمے کو پڑھ کر کے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایک عہد ہے۔ یہ فرمایا جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ دشمن کیا کرے گا؟ فرمایا فأخذوا بعض ما فی ایدیہم، ان کی پراپرٹی پر یہ ناحق قبضہ جما لے گا۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو مسلط کر دے گا کہ وہ ان کے اموال پر، ان کی پراپرٹی پر ناحق قبضہ جما لیں گے۔ آج یہ صورتحال نہیں ہے کہ نہیں؟
کماتے ہیں ہم، کوئی دوسرا ہڑپ کر لے جاتا ہے۔ خود شہر بنگلور میں نہ جانے کتنی بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب گئیں۔ ممکن ہے پس پردہ ان سازشوں میں حکومت کا بھی ہاتھ ہو، واللہ عالم۔ حکومت کی سپورٹ کے بغیر اتنا بڑا دھوکہ دہی یہ آسان بھی نہیں ہے۔ خیر چلیں، جو بھی ہو اللہ حفاظت کرے۔ پانچواں گناہ اور اس کی سزا، فرمایا وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، جب ان کے ائمہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہ کریں، الا جعل اللہ بأسہم بینہم، تو اللہ تعالیٰ ان میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔ اختلاف کے موقع پر ہمیں تعلیم کیا ہے؟ کیا تعلیم دی گئی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جب بھی اختلاف ہو تو اپنے اختلافات کو کتاب اور سنت کی روشنی میں حل کرنا ہے، اپنے اختلافات کو لوٹانا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کتاب اور سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ فرمایا جب ان کے ائمہ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نہ کریں، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو اختیار نہ کریں، لوگوں کے خود ساختہ قوانین کو اہمیت دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان میں لڑائی ڈال دیتا ہے۔ آج مسلمانوں میں جو خانہ جنگی عام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اور سنت کو اپنا حکم نہیں مانا، قرآن اور سنت کو اپنا حکم ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ دوزخ میں لے جانے والے اعمال میں سے وہ اعمال بھی ہیں جو عملی نفاق کے دائرے میں آتے ہیں۔ نفاق دو طرح کا ہے، ایک ہے اعتقادی نفاق جو کہ کفر ہے، اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نفاق کی ایک دوسری قسم ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عملی نفاق۔ یہ اعتقادی نفاق کا سبب اور ذریعہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکلتا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ نفاق کی 4 علامتیں ہیں، 4 علامتیں اگر کسی میں پائی گئیں تو وہ خالص منافق ہے۔ وہ ومن كانت فیہ خصلۃ منہن، جس میں سے ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، جن میں ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، تو گویا اس کے اندر کیا ہے؟ نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ کیا ہیں وہ 4 علامتیں؟ پہلی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا کرے؟ خیانت کرے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کو نصیحت کرتے، جب بھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے، تو یہ جملہ ضرور کہا کرتے تھے۔ کون سا جملہ؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امانت کا مطلب کیا ہے؟ اسلام میں امانت کا بھی بہت وسیع تصور ہے، صرف مالی امانت ہی نہیں ہے۔ آپ کسی عہدے پر ہیں، آپ مدرس ہیں، موظف ہیں، تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ اگر اس میں خیانت کرتے ہیں، آپ اپنے جاب کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتے ہیں، گویا وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے خیانت کرنا ہے۔ کوئی آپ کو راز کی بات بتاتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ آپ راز کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اگر کسی سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے، تو اس کو امین بنایا جا رہا ہے۔ اگر وہ سامنے والا غلط مشورہ دے رہا ہے تو امانت میں
خیانت کر رہا ہے۔ مسجد کی کمیٹی تشکیل دینی ہے تو ایسے لوگوں کو مسجد کی ذمہ داری سونپنی ہے جو اس کے لائق ہو، جن کے اندر اہلیت پائی جاتی ہو۔ اگر آپ کسی آدمی کو کسی عہدے پر محض اس بنا پر فائز کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ قابلیت اور اہلیت اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے عہدے اور مناصب سونپ رہے ہیں جو اس عہدہ اور مناصب کے قابل نہیں ہیں، تو گویا آپ کیا کر رہے ہیں؟ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو صرف مالی امانت نہیں ہے، امانت کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر پائی جائیں، وہ کیا ہے؟ وہ خالص منافق ہے، پیور منافق ہے۔ جس کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی تو گویا اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی گئی۔ دوسری خصلت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی اختیار کرو۔ سچائی آدمی کو نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ نام اعمال میں اگر سچا لکھ دیا جائے آپ کے فائنل رزلٹ کے طور پر، کافی ہے کہ نہیں؟ پھر فرمایا جھوٹ سے بچو۔ آدمی فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ جھوٹا۔ اگر آپ کے نام اعمال میں جھوٹا لکھ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا معاملہ؟ جھوٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی غلط بیانی کرے، ہر سنائی بات کو بیان کر دینا یہ بھی جھوٹ ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پھیلا دے، بلکہ ہنسنے ہنسانے کے لیے تفریحاً جھوٹ بولنے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ہے۔ فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس انسان کے لیے بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں؟ لیضحک بہ القوم، ہنسانے کے لیے۔ ویل لہ، پھر آپ نے فرمایا ویل لہ، اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، پھر اس کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، 3 بار آپ نے کہا۔ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے، یحدث بالحدیث، بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے جھوٹے؟ ہنسانے کے لیے۔ لوگ جھوٹے لطیفے بول کر کے ہنسا دیتے ہیں۔ اب کیا ہے، اب جو پروگرامز ہیں یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ لوگ ایسے خطبہ کو لائک کرتے ہیں جو جھوٹے من گھڑت قصے کہانیاں بتائیں، جہاں ٹھوس علمی بات ہوتی ہو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا مزہ آنا، تھوڑا گنگنانا ہے نا، تھوڑا لطیفے بولنا، چٹکلے بولنا، ایسے علماء پسند ہیں۔ خیر اللہ حفاظت کرے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شہرت اور برتری کے لیے جھوٹے خواب بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ عوام میں ان کی شہرت ہو، برتری ہو، اس طرح وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی پاکستان میں قادری ہیں، ٹھیک ہے، ان کے خواب میں نبی آ گئے تھے،
ٹکٹ کے پیسے، وہ کیا کیجیے، بڑا خواب ہے نا طاہر قادری کا، سننے والا آدمی جھٹلا دے گا، جاہلا خوش ہے، اس نے سینٹر کی بنیاد رکھ دی باقاعدہ طور پر نبی کے خواب کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفرا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرے، او یوری عینہ ما لم ترى، اپنے آنکھوں کو وہ دکھائے جو اس نے نہیں دیکھا ہے، مطلب ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھا ہے، او یقول علی الرسول ما لم یقل، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں کہی ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو بچوں کو، ابھی چھوٹا بچہ ہے، ان کو معمولی سمجھتے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں دعتنی امی یوما، ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا، نبی گھر میں تھے ہمارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا، ہمارے گھر میں موجود تھے، میری ماں نے کہا ہاں تعال اؤتیک، بیٹے آ میں تجھے کچھ دوں گی۔ ہماری مائیں بلاتے ہیں نا بچوں کو کھلانے کے لیے، بیٹے آ میں تجھے دوں گی۔ تو عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کی والدہ نے بلایا، کہا بیٹے آ میں تجھے کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما اردت ان تعطیہ، کیا دینا چاہتی ہو تم اپنے بیٹے کو؟ کہ اللہ کے رسول کھجور دینے کے لیے بلا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا، اگر تم اپنے بیٹے کو بلاتی، اگر اسے نہ دیتی، کتبت علیہ کذبہ، یہ بھی جھوٹ لکھ دیا جاتا، یہ بھی جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ بہت سارے ماں باپ بچوں کو معمولی سمجھ کر کے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں سے جھوٹ کہلواتے ہیں، خود گھر پر موجود ہوتے ہیں، اپنے معصوم بچے سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ کہہ دو ابو گھر پر نہیں ہے۔ بعض اوقات بچہ بڑا معصومیت سے کہہ دیتا ہے ابو نے کہا کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ ایسے بھی کچھ معصوم بچے ہوتے ہیں، جا کر کے مہمان سے کہہ دیتے ہیں ابو نے کہا کہ ابو گھر پر نہیں ہے۔ خیر چلیں، ہاں مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولا، ہو گئی نا وہ حدیث پڑھ لیے نا، ہنسنا ہنسانا مذاق سب وہی ہے۔ وہ حدیث اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھ لیے ہیں نا، انا ضعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے سینٹر میں اس آدمی کو ایک گھر لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ کو ترک کر دے گرچہ وہ ازراہ مذاق ہی کیوں نہ ہو، جو مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولتا ہوں، میں اسے جنت کے سینٹر میں ایک گھر لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے؟ یاد آیا؟ جنت کے فرنٹ میں کسے گھر مل رہا ہے؟ اس حدیث میں ایک جنت کے فرنٹ میں، سینٹر میں، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں۔ کسی کا حق ہو حق کے باوجود بھی چھوڑ دیں۔ ہاں بہت اچھے، بارک اللہ فیکم۔ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے ایک دم سینٹر میں، کنارے میں اس آدمی کو گھر لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے بھی جھگڑے سے باز رہے، اور درمیان میں آخری نمبر پر انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ، جنت کے اعلیٰ درجے میں اس آدمی کو گھر لے کر دینے کی میں گارنٹی دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ چلے، اس حدیث میں کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری بات وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد شکنی کرے، وعدہ کر کے وعدہ توڑ دے۔ یہ جو وعدہ خلافی ہے، عہد شکنی ہے، اس کی بھی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا ہے، جس کے بارے میں حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ ایک تو اپنے نفس سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینا ہے، وہ کیا ہے؟
اب نظر و نیاز، ٹھیک ہے، آدمی کیا کیا، اپنے اوپر ایسی چیز کو فرض کر لیا جو فرض نہیں تھی، پھر توڑ دیا۔ نظر کرے تو پوری کرنا ہے، نظر کرے تو پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ وعدے کی پاسداری ہے۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، اپنے نفس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر لوگوں سے کیے ہوئے عہد کو۔ اب لوگوں سے کیے ہوئے عہد میں حتیٰ کہ غیر مسلموں سے جو کیا ہوا عہد ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، مسلم حکمران ہیں ان سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا ہے، بھلائی کے کاموں میں ان کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ سب وعدہ اخلفہ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، عہد شکنی کرے تو اسلام میں عہد شکنی کا بھی بہت وسیع تصور ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے سے دو چار ہوں گے۔ پھر فرمایا فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، چونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کی، عہد شکنی کی، تو ہم نے کیا کیا؟ لعناهم، ان پر لعنت بھیج دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو یہ وعدہ خلافی کا نقصان ہے، اس کی وجہ سے آدمی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا دل سخت بنا دیا جاتا ہے۔ چلیں آگے، اور کیا ہے اس حدیث میں؟ 3 خصلتیں ہو گئی۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کریں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کریں۔ چوتھے نمبر پر وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑے تو گالی گلوچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان ما قال، گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہتے ہیں نا، گناہ کس کے اوپر؟ شروع کرنے والے پر، بشرطے کہ مظلوم زیادتی نہ کرے، بشرطے کہ مظلوم زیادتی نہ کریں۔ اگر مظلوم زیادتی کر بیٹھے تو پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، تو یہ مومن کی عادت نہیں ہے، وہ گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 40؟ کہاں وقت کی برکت کہاں چلی گئی ہمارے؟ پھر چلیں 2-3 پڑھ لیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، چلیں جہنم کی طرف لے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے موسیقی، میوزک اور آلات موسیقی، موسیقی اور آلات موسیقی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کر سکیں، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور اسے ہنسی اور مذاق بناتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، ایسوں کے لیے کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب ہے، ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ چیز جو آدمی کو اللہ کے کلام سے، نماز سے غافل کر دے، ہر وہ چیز جو آدمی کو کلام الہی سے، قرآن سے، نماز سے غافل کر دے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میوزک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ میوزک کا عادی جو انسان ہوتا ہے نا، قرآن مجید سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک صفحہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ گھنٹے گھنٹے گانے سنے گا لیکن ایک صفحہ قرآن اس سے پڑھا نہیں جاتا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی مومن بندے کے دل میں قرآن کی محبت اور میوزک کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔
جب ایک محبت آتی ہے تو دوسری محبت خود بخود اٹھا لی جاتی ہے۔ جو انسان گانے بجانے کا عادی ہو، میوزک کا عادی ہو، اس کے دل میں پھر قرآن کے لیے کوئی رغبت، کوئی دلچسپی نہیں رہ جاتی ہے۔ جو قرآن کا عادی ہو پھر اسے میوزک میں کوئی لذت اور سرور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اگر نوجوانوں سے کہو نا فجر کے بعد 10 منٹ قرآن پڑھو، اور کتنا بچے کا دیکھو وہ، ہاں ڈانس کرے گا، لیکن وہی موبائل ہاتھ میں تھما دو، یوٹیوب میں ایسے ہی گھنٹے گھنٹے بیٹھا رہے گا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، موبائل میں ڈاٹا ڈال کر کے گانے سننا، یہ لہو الحدیث خریدنا ہے، جو آدمی کو نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہے۔ ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی، اے اللہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ نے دے دی مہلت، کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہا ان میں سے جن پر تیرا بس چلے اپنی آواز کے ذریعے سے گمراہ کرنا۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ میوزک ہی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کی آواز کیا ہے؟ میوزک ہے۔ پھر صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمَعَازِفَ، جو ریشم کو، بدکاری کو، شراب کو اور آلات موسیقی کو کیا کر لیں گے؟ جائز کر لیں گے۔ دیکھیں نافع فرماتے ہیں سمع ابن عمر مزمارا، میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ جا رہا تھا، اتنے میں ایک بانسری کی آواز سنائی دی۔ کوئی کسان جو تھا نا بانسری بجا رہا تھا، پنگی کیا بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے ہاں۔ تو نافع کہتے ہیں فوضع اصبعه على اذنه، تو عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لی، غیر ارادی طور پر کانوں میں پڑ گئی، حالانکہ گنہگار نہیں ہے، آپ بس میں جا رہے تھے گانا ڈال دیا، ٹھیک ہے، یہ غیر ارادی ہے، یہ ٹھیک ہے، گناہ گار نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے ایک ہوتا ہے تقوی کا اعلیٰ درجہ، پرہیزگاری کا ایک اونچا درجہ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے کیا کیا، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، وقال علی، اور مجھ سے کہا یا نافع هل تسمع شيئا، آ رہی کا آواز آ رہی ہے کیا؟ تو نافع کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، فرفع اصبعه من اذنه، کیا کیا، اپنی انگلیاں باہر نکال لی، اور کہنے لگے کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں نبی کے ساتھ تھا، فسمع مثل هذا، آپ نے ایسے ہی بانسری کی آواز سنی، جس طرح میں نے کیا نبی نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تو وہاں نبی نے عبداللہ بن عمر سے نہیں کہا کہ انگلیاں ڈال لو، یہاں عبداللہ بن عمر نے نافع سے نہیں کہا کہ کان میں انگلیاں ڈال لو، کیونکہ غیر ارادی طور پر گنہگار نہیں ہوتا ہے آدمی اس میں، لیکن پھر بھی ایک ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر بھی گانا سننے سے بچیں۔ اپنے ساتھ جو ہے نا ہیڈ فون لے کر کے جائیں بسوں میں جاتے ہوئے، اگر وہ گانے ڈالیں تو آپ کیا کریں، قرآن ڈال کر کے سنیں، ٹھیک ہے، آپ پہلے سے سوچ کے جاتے ہیں، ہاں بس سے گانا گنا ہوتا ہے، کیسا بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے، گناہ آ جاتا ہے۔ کون سی؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ ابو مالک اشعری فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَةَ، میری امت کا ایک گروہ ضرور شراب پیے گا، لیکن نام بدل کر۔ نام بدلنے سے حقیقت بدلتی ہے؟ نہیں بدلتی۔ پھر فرمایا ان کے سروں پر آلات موسیقی بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، کیا ہوگا، یخسف اللہ بہم الارض، اچانک پارٹیاں ہوں گی، وہ کیا بولتے ہیں، پب کیا بولتے ہیں ادھر، کیا بولتے ہیں اس کا، پب، ہاں، ڈانس ہوگا، گانے بجانے ہوں گے، کیا ہوگا، یخسف اللہ بہم الارض، اللہ اچانک انہیں زمین میں ڈھسا دے گا، او یجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ سور اور
کیا کرے گا؟ بندر بنا دے گا۔ اللہ بنا چکا ہے کہ نہیں بنا چکا ہے پہلے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ بنی اسرائیل سور بنائے جا چکے ہیں، بندر بنائے جا چکے ہیں اس سے پہلے۔ اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن مجید میں کیا ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بس کریں گے دوزخ ملے جانے والے اعمال کی فہرست سے؟ آگے بڑھیں گے ایمان بالقدر کی طرف؟ گناہ بہت زیادہ ہیں، لگتا ہے جو میرے پاس ہیں وہ، ورنہ پورے تو نہیں ہوں گے، جو میرے پاس ہیں وہ ہو جائیں گے، جو میں جمع کیا ہوں وہ ختم کر سکتے ہیں۔ کچھ گناہ میں جمع کر کے رکھا تھا وہ خود نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم لوگ 47 تک آئے ہیں، لگ بھگ 47 ابھی 65 ہے۔ نہیں 65 نہیں ہے، پورے 65 پیج ہیں، 47 کو آئے ہیں۔ ابھی 18 پیج ہیں، تو اس میں سے چنندہ لے لیں گے اور ایک کلاس میں، چلو اگلی کلاس میں ہم لوگ ختم کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم چلیں گے ایمان بالقدر پہ۔ دیکھیے وہ ارکان ایمان ہی ذہن سے نکل گیا رہیں گا، اتنے موضوعات میں جا کو آ گئے ہم لوگ۔ پتہ ہے کہ ہم ارکان ایمان پڑھ رہے ہیں، معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے ارکان ایمان ختم ہوں گے، احسان سے پہلے ایک ایگزام ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں اکیلا آپ کو ویٹ کر لے رہنا کہ ایسے بھی ہو جاتا ہے، ایگزام بولے تو غائب۔ کچھ یاد ریپیٹیشن کر لیں گے بیٹھ کر کے۔ اگر ہم لوگ ایسے ہی پڑھتے ہوئے چلیں، کچھ یادہ نہ ہو، کچھ ریپیٹیشن نہ ہو، کیا کریں گے؟ کتنا یاد ہے دیکھیں گے خالی، ٹھیک ہے؟ کیا بھی ٹینشن لے لے کو آؤ نہ کو ایگزام کو، تو ایسا پرچے دیکھو کونوں کونوں میں بٹھاتا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے سوالات پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ کتنا یاد ہے آپ کو دیکھیں گے، کر لیں گے سوالات جوابات، ہاں اوورال کر لیں گے۔ بعد میں پھر آپ بیٹھ کر کے ڈیسائیڈ کرو آنے والے دنوں میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو ایسے ہی ہوگا، اب تو زبانی ہوگا۔ آنے والے دنوں میں جب کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم لوگ سوچیں گے اس کے لیے کیا شکل ہم لوگ اختیار کر سکتے ہیں۔ ویسے پہلے ایسے ہی لائٹلی ڈسکس ہو چکی ہے، لیکن ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے۔ امید کہ کوئی سوال نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ کیا ہے یہ؟ ہو جانے دو، یہ تقدیر ہونے دو، تقدیر پر ایمان ہمارا، کیونکہ تقدیر پر ایمان بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے؟ شراب کو لوگ نام بدل کر استعمال کریں گے بولے نا، آج کل جو اسپرے جو آ رہا ہے اس کے بازو سے کیا؟ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کو، اس بارے میں ایک سوال آیا تھا، غالباً آپ تھے یا نہیں تھے میں نہیں جانتا ہوں۔ دیکھیے اس بارے میں علماء کی ڈیفرنٹ اوپینین ہے، ٹھیک ہے؟ ایک قول تو یہ ہے اس بارے میں، شراب حرام ہے، نجس نہیں ہے۔ شراب حرام ہے، نجس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں ہر نجس چیز کا حرام ہونا ضروری نہیں ہے، ہر نجس چیز حرام ہو، یعنی ہر حرام چیز نجس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں حرام ہیں لیکن نجس نہیں ہے۔
کپڑوں پر اگر شراب لگی ہوئی ہو نماز ہو جائے گی. شراب بنائی جاتی ہے انگوروں سے، خشخش سے، فلاں سے فلاں سے، حرام تو ہے لیکن نجس نہیں ہے. اگر اس اصول کو سامنے رکھیں جی، جیسے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے، ٹھیک ہے، ایک اہل علم کا ایک گروہ اسی کا قائل ہے کہ شراب حرام تو ہے، نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں ایسی. خون لے لیجیے، خون کیا ہے؟ یہ نجس نہیں ہے. کپڑوں پر خون ہو تو نماز ہو جائے گی. اب نماز میں بلغم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ چادر کے کنارے میں تھوک کر ایسا گھستے تھے. کپڑا میلا ہوا کیا اس سے؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا نا. حرام ہے، نجس نہیں. نجس کے لیے معیار طے شریعت طے کرے گا کیا چیز نجس ہے، کیا چیز نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسکالرز کا ایک ماننا یہ ہے کہ شراب حرام ہے، نجس نہیں ہے. جب یہ ہم اس فتوے پر عمل کریں گے تو پھر آپ کا اشکال ہی ختم ہو جائے گا. پرفیوم پینا حرام ہے، شراب کا پینا حرام ہے، وہ نجس نہیں ہے. اگر کپڑے وغیرہ میں تو یہ اوپینین یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں مسئلہ حل ہو گیا. بعض اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ یہ وہ الکوہل نہیں ہے جو پیا جاتا ہے. پیے گا تو آدمی مر جائے گا. اس میں جو الکوہل کی جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ ایک سمجھیے ایک طرح کا کیمیکل ہے. وہ ایک طرح کا کیمیکل ہے وہ. ٹھیک ہے، تو وہ شراب نہیں ہے، وہ جو پیا جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے لیے شراب کا وہ حکم نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہی تو کیا ہے، ایک کیمیکل ہے وہ. ٹھیک ہے، وہ پیا نہیں جاتا ہے، وہ پیا نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کہیں کہ نہیں وہ بھی الکوہل ہی ہے، اس پر بھی الکوہل ہی بولا جاتا ہے، اگر کوئی کہنے والا کہیں وہ بھی الکوہل ہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہر حرام چیز کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک، لیکن کوشش کرو الٹرنیٹ یوز کرنا. میری ہر مسئلے میں کیا کرنا ہے ہمارے لیے، الحلال بین والحرام بین. حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. کچھ مشتبہات ہیں، علماء میں اختلاف ہو گیا نا حلال حرام بول کر کے. تب ہم کو کیا کرنا ہے، حرمت کا پہلو غالب کر کے بس جانا ہے. اب ایک علماء کا ایک طبقہ غالباً شیخ صالح الفوزان وہ مانتے نہیں ہیں، یعنی پرفیوم کو جس میں الکوہل کی ملاوٹ ہو. تو خود اسکالرز میں اختلاف ہے. جب اختلاف ہو گیا ہے تو جب ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں شک ہو چھوڑ دو، ایسی چیز کو اپنا کر کے جس میں شک نہ ہو. آپ کے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجبور ہیں کیا اسپرے یوز کرنے کے؟ نہیں ہے نا. تو جہاں شک ہو گیا ہے، شبہ پیدا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک علمی مسئلہ الگ ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے علمی طور پر کس مسئلے کو راجح قرار دیتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن ایک تقوی کی بات یہ ہے جہاں بھی شک پیدا ہو جائے چھوڑ دیں. الٹرنیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، نعم البدل، اس کو استعمال کریں.